حاضرین مجلس، ہم لوگ دروس المہمہ لعامۃ الامہ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہم لوگ ارکان اسلام پڑھ رہے تھے۔ ارکان اسلام میں ہم نے توحید کو کور کیا، صلاح کو کور کیا، اب فی الوقت ہم لوگ زکوٰۃ کے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں ہم نے پچھلے دروس میں چاندی، سونا، پیسے، اس سلسلے میں ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے۔ ہم لوگوں نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس ایک 3 اپارٹمنٹس ہیں اور یہ 3 اپارٹمنٹس کا ہمیں کرایہ آ رہا ہے۔ اس کا پورا کرایہ آ رہا ہے۔ کرایہ آنے کے بعد ہم نے کہا جتنا بھی کرایہ ہمارے پاس آ رہا ہے، چاہے وہ 10,000 ہو، 50,000 ہو، لاکھ ہو، 2 لاکھ ہو، جتنے بھی رینٹ ہمارے پاس آ رہا ہے، اس رینٹ کو یعنی ہم خرچ کر رہے ہیں، اپنے زندگی کے مسائل میں اس کے اخراجات میں لا رہے ہیں، تو جتنے بھی ہم خرچ کریں گے اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں رہے گی۔ کھا پی کر سال بھر جو رقم بچتی ہے اور وہ رقم نصاب تک پہنچ رہی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ اگر 2 لاکھ روپے رینٹ آ رہا ہے لیکن ماہانہ 2 لاکھ روپے سے خرچہ بھی اس کا ہے، سال کے اینڈنگ میں اسے کچھ بچ نہیں رہا ہے تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور یہ اپارٹمنٹ جو ہمارے ہیں، اس بلڈنگ پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، بلڈنگ پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن ایک آدمی اپارٹمنٹ بنا کے بیچ رہا ہے، اپارٹمنٹ بنا کے بیچ رہا ہے، تو جب بیچنے کا مسئلہ آتا ہے تو آپ اپارٹمنٹ کاروبار کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ جب کاروبار کے استعمال کریں گے تو اس بنائے ہوئے اپارٹمنٹ پر بھی زکوٰۃ شروع ہو جائے گی۔ کیوں؟ ہم نے اس کا کاروبار جو ہے شروع کیا ہے۔ تو جو چیز کاروبار کا رکھی جاتی ہے اس پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ نکالیں گے۔ استعمال کے لیے ہمارے پاس جو چیز ہے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ مان لیجئے فار ایگزامپل ایک فیکٹری ہے، فیکٹری کے اندر بہت سارا مشینریز ہیں، بہت سارا سامان ہے، انسٹرومنٹس ہیں جو کام میں آتے ہیں، تو اس فیکٹری میں رکھے گئے مشینریز پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس میں استعمال کی جانے والی جو بھی مطلب چیزیں ہیں اور ٹولز ہیں جو بھی ہیں اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن اس فیکٹری کے ذریعے جو کچھ ہم کماتے ہیں وہ کمائی جو ہمارے پاس آ رہی ہے، سال بھر گزرنے کے بعد اگر وہ نصاب تک پہنچ رہی ہے تو پھر اس پر ہمیں زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ فیکٹری کے سامان پر نہیں، فیکٹری میں پیدا ہونے والے سامان اور اس کو بیچنے کے بعد جو اماؤنٹ آ رہا ہے اس اماؤنٹ پر اس میں زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اب مان لیجئے فار ایگزامپل یہ ایک میرا کار کا شو روم ہے اور میرے پاس 10 کار رکھے ہوئے ہیں، لیکن 10 کار بھی میں اپنی ذاتی زندگی میں استعمال کر رکھا ہوا ہوں، تو ان گھر میں استعمال کے لیے رکھی گئی کاروں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ 10 کار میرے شو روم کے اندر ہیں جن کو میں بیچ رہا ہوں اور جن سے میں کاروبار کر رہا ہوں، تو اب ان کاروں پہ اپنے زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ تو جو بھی چیز لاریز میرے پاس ہیں، استعمال کے لیے ہیں، ان کو رینٹ پہ دے رہا ہوں، کام پہ لگا رہا ہوں، فلاں ایسے 100 لاری ہوں گے، تب بھی اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لاری کے انکم پر وہ نصاب تک پہنچ رہی انکم، سال گزر رہا ہے، اب اس پر زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ لیکن اگر وہی لاری کا بیچنے کا میرا کارخانہ ہے، لاری کو بیچنے کا شو روم ہے، تو بیچنے والی چیزوں پر ہمیں اب زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ تو یہ موٹی موٹی باتیں ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو جو بھی سامان ہمارے گھر میں ہیں، اگر وہ استعمال کے لیے ہے، کاروبار کے مطلب وہ شاپ کی شکل میں ہو، فیکٹری کی شکل میں ہو، جو ہے گاڑیوں کی شکل میں ہو، جو بھی ہے بیچنے کے لیے ہے تو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا، اگر استعمال کے لیے ہے تو اس پر زکوٰۃ نکالنا نہیں ہے۔
یہ بات ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اچھا ہمارے پاس گولڈ تھا تو ہمیں زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. ہمارے پاس سلور ہے تو ہمیں اس پر زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. ہمارے پاس جو ہے پیسے ہیں، مال ہے، اس پر زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. اگر کسی کے پاس کیا کہتے ہیں اس کو ڈائمنڈ ہے، کسی کے پاس ڈائمنڈ ہے، اس کے انگوٹی میں ڈائمنڈ ہے، یا لیڈیز کی استعمال کرنے والے زیورات میں جو ہے وہ ڈائمنڈ ہے، تو ڈائمنڈ پر زکوٰۃ نہیں ہے. استعمال کرنے والے ڈائمنڈ پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر یہی ڈائمنڈ کا کاروبار ہے، دکان ہے، اب اس پر زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. سونے پر زکوٰۃ ہے، چاندی پر زکوٰۃ ہے، ڈائمنڈ پر زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح کنکر، جتنا بھی مہنگا کنکر ہو، جو بھی مہنگا کنکر ہو، اس کنکر پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. پتھر ہے، کوئی قیمتی پتھر ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اگر وہ ہم بیچنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، اب اس پر ہمیں زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. تو یہ چند موٹی موٹی باتیں تھی اس سلسلے میں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو اس سسٹم کو، نظام کو سمجھ کر صحیح طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.